چلیں جی سلطان سلاطین سے بات کر لیتے ہیں. ہلو. ہاں جی. ہاں جی کیسے ہیں جی آپ؟ کیا حال میں آپ سنائیں. ہے؟ دماغ کی دہی ہوگی. ہاں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب بالکل جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے مان لیا جائے، تو بھائی وہ تو نہیں ہوگی بات. قرآن پہ بحث تو کر ہی نہیں رہا نا اس سیریز کے اندر، میں تو آرکیولوجی پہ بحث کر رہا ہوں ابھی. وہ اصل میں جب انسان ڈیفینسو ہوتا ہے نا تو وہ ہاں لاجک کو استعمال نہیں کرتا. ہاں وہ فلائٹ اور فائٹ اور وہ والا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ والا چکر ہے، تو وہ ڈیفینسو ہو رہے ہیں. ہاں میں جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ان کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں نہیں، گی. ابھی بہت چیزیں رہتی ہیں، ابھی تو چیزیں اتنی رہتی ہیں کہ ان کو مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کو ابھی پورا اس طرح لے کے آنے کا. میرے پاس میں ہو تو کل پوری سیریز باہر ہو اور ان کو پتا ہو ساری چیزوں کا. یہ آئے گا بعد میں بھی آئے گی دوبارہ ایک دفعہ. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بڑا اعتراض کر لیں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہم نے کوئی آج سے 2 سال پہلے ساری لوگوں کے سامنے رکھی تھی. ابھی تک کسی مولوی نے نہیں ہم سے بات کی اس کے اوپر، تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا پکڑ لیا. چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اپنا اوپینین. اچھا ہاں جی، تو کیا بات کریں گے آپ؟ ایک تو وہ آپ نے پڑھی تھی، سوری میں نہیں بھیجی تھی، سوری میں دیکھ ہی نہیں سکا کیونکہ میں بالکل تھوڑی دیر پہلے گھر آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کہتے ہیں تو یا تو وہ پڑھ دیتی ہوں یا پھر وہ جو سورہ فاتحہ سے شروع کریں ہم، جو سنڈے کی اسٹریم میں عثمان صاحب آئے ہی نہیں ہیں، میں نے ان کو لنک بھیجا بھی تھا، تو میرا خیال ہے پھر اس کو ہم کل کر لیں گے. کیا کہتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے کیونکہ اردو کی اسٹریم میں زیادہ صحیح رہے گی ویسے. ہاں ہاں میرا خیال ہے پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں گے نا. وہ آئے نہیں ہیں، اگر وہ آ گئے تو میں آپ کو دوبارہ لے لوں گا. ٹھیک ہے ہاں، تو دیکھ لیتے ہیں پھر. اچھا ہاں جی. کہانی اسما بنت مروان کی ہے جو بنو خطمہ کی تھی، اور پڑھنا شروع کرتی ہوں. کہانی کا عنوان ہے سلامتی کا دین. قریب ہر کچھ دن میں جنازوں میں شرکت کرنا اب بنو خطمہ کے لوگوں کے لیے معمول بن چکا تھا. تپتی دھوپ میں کھجور کے درخت کے نیچے محلے کی سب عورتیں جمع تھیں. روتی بلکتی عورتوں کو دلاسا دیتے اب میرے اپنے اعصاب آہستہ آہستہ شل ہو رہے تھے. میری گود میں میرا 8 ماہ کا بچہ عبداللہ گرمی اور شور سے پریشان رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا. آخر میں نے عبداللہ کو قریب کھڑی سلمہ کی 12 سالہ بیٹی کو پکڑا کر اسے پانی پلانے اور بہلانے کو کہا. گرم ہواؤں کے تپیڑے آنسوؤں اور جسم سے بہتے پسینوں کے ساتھ مل کر ہوا کو مزید متعفن کر رہے تھے. بین کرتی عورتوں اور بلکتے ہوئے بچوں کی صدائیں دل گھبرا رہی تھیں. کون ظالم ایسے عمر رسیدہ بزرگ کو قتل کر سکتا تھا؟ مگر آج کسی پتھر دل شخص نے ایک تو 20 سالہ ابو افق کو جس بے رحمی سے قتل کیا تھا وہ عقل و فہم سے بالا تھا. وہ نہ صرف میرے دادا کے بہت اچھے دوست تھے بلکہ ان کے اور ہمارے خاندان کے بیچ بہت پرانے مراسم تھے. بچپن سے لے کر اب تک ان کے ساتھ گزرے ہوئے بے شمار لمحات ایک ایک کر کے میرے دماغ کے گوشوں میں جھانک رہے. ابھی کل ہی وہ مجھ سے میری نظم سننے میرے گھر آئے تھے. میں کیسے مان لوں ایسے خدا کی رحمت پر جو خون مانگتا ہے میرے گھر کے لوگوں کا. نظم سن کر انہوں نے میرے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ رکھ کر داد بھی دی تھی، اور آج ان کا خون آلود ٹھنڈا جسم میرے سامنے پڑا تھا. اب تک ان سمیت اور بہت سے اس شہر کے جوان صرف اس نئے خدا کے بندے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے. حتیٰ کہ میں نے سنا تھا کہ اب شاید اگلی باری میری تھی. ایک طرف ظلم تھا جس پر چپ رہنا ظلم کے ساتھ دینے کے برابر تھا، اور دوسری طرف میری ممتا تھی جو مجھے اس دنیا میں مزید زندہ رہنے کی اور خاموشی سے ہونٹ سی لینے کی خود غرضی کی طرف اکساتی. لیکن ہر جنازہ میرا ارادہ پختہ کرتا اور ہر یتیم بچے کے آنسو میرے جسم کو غصے سے بھر دیتے. کب شام ہوئی پتہ بھی نہ چلا. ڈھلتے سورج کے سائے میں سب عورتیں آہستہ آہستہ بچوں کو سمیٹ کے گھر کی جانب روانہ ہوئیں. گھر تک کے راستے میں میرا دھیان اس نئی وبا میں الجھا رہا
جو میرے شہر کے لوگوں کو نگلے جا رہی تھی. پاؤں مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے خود بخود مجھے گھر تک لے آئے. میرے بچے پورا دن بھاگ دوڑ کر تھک چکے تھے. گھر کا کچا فرش اب پیروں کو ہلکی ہلکی پرسکون ٹھنڈک پہنچا رہا تھا. منہ ہاتھ دھلاتے ہوئے آج نہ جانے کیوں بے اختیار میں نے اپنے 5 بچوں کے چہرے اور معصوم ہاتھوں کو بارہا چوما. ایک ماں کے کلیجے کو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر اور پیار کر کے جو سکون حاصل ہوتا تھا اس کا اندازہ شاید ایک ماں ہی لگا سکتی. بچوں کو پیار کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہمارا دشمن بھی تو خود ماں اور باپ کی شفقت سے محروم رہا. بچپن سے ہی اس کی ماں نے اسے اس کی دائی کے حوالے کر دیا تھا. کیا اسے ایک ماں اور اس کے بچوں سے اتنی عداوت ہو سکتی ہے کہ وہ میرے بچوں کو ماں کے پیار سے بھی محروم کرنے کا احساس نہ کرے گا؟ زمین پر چٹائی بچھائی اور بچوں کو اس پر لٹانے کے بعد میں بھی ان کے درمیان بیٹھ گئی. چھوٹے چھوٹے ننھے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے میرے دن کی پوری تھکان ہوا میں گم ہونے لگی. ذرا سی دیر میں سب سے پہلے خالد اور سفیان نیند سے ناکام لڑائی میں خوابوں کی دنیا میں داخل ہو گئے. بوجھل آنکھوں کے ساتھ سلمان اور زید کہانی سننے کی تکرار شروع کی تو میں نے حسب معمول انہیں ایک نئی کہانی سنانا شروع کی. ابھی کہانی سناتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تو سوالوں کی عدم موجودگی نے ان کے سو جانے کی اطلاع دی. 8 ماہ کا عبداللہ اب تک بہادری سے نیند کا مقابلہ کر رہا تھا. اس خیال سے کہ اس کا شور اس کے سوتے بھائیوں کو اٹھا نہ دے میں اسے گود میں لے کر گھر کے بکھرے کام سمیٹنے میں مصروف ہو گئی. مگر بارہا میرا دماغ ابو افق کے قتل میں بھٹکتا رہا. صبح کے ناشتے میں بچوں کی پسندیدہ کھانے کی اشیاء کی تیاری کی اور کام سے فارغ ہو کر دوبارہ ان کے درمیان آ لیٹی اور عبداللہ کو ساتھ لٹا کر دودھ پلانے لگی. کب سوچیں خواب میں تبدیل ہوئی کچھ خبر نہ. آنکھ کھلی تو کسی ہاتھ کو اپنے چہرے کو ٹٹولتا ہوا پایا. ابھی میں چیخ مارنے ہی والی تھی کہ اگلے ہی لمحے ناقابل برداشت تکلیف نے میری آواز کو گھونٹ دی. خوف اور تکلیف کے باوجود سب سے پہلے میری نگاہیں میرے بچوں کی سلامتی کھوجنے لگی. بچوں کو بے خبر سوتا دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تو بے اختیار میرا ہاتھ میرے سینے کی جانب بڑھا جو اب درد سے پھٹا جا رہا تھا. شفاف آسمان پر پورے چاند کی روشنی میں کچھ کالا اور گیلا میرے ہاتھوں کو بھر گیا اور میرا ہاتھ میرے سینے میں پیوست خنجر سے ٹکرایا اور ادراک کے دروازے مجھ پہ کھلنے لگے. میرا خون بہہ کر نہ صرف اب بھی دودھ پیتے عبداللہ بلکہ باقی بچوں کو بھی اپنی پناہ میں لے رہا تھا. اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد دیوانہ وار ہنستے ہوئے عمیر گھر کے دروازے کی جانب بڑھتا نظر آیا تو باہر نکل گیا. تکلیف اب آہستہ آہستہ وجود چھوڑنے لگی اور آنکھوں میں میرے بچوں کے چہرے دھندلانے لگے. کاش کوئی میرے بچوں کو ان کی ماں کی قربانی ضرور بتا کہ ان کی ماں وہ اسما بنت مروان ہے جو ظالم محمد کے سامنے نہ جھکی اور نہ ہی میں نے اپنی جان کی پرواہ کی. تاریکی میں آنکھوں کے آگے چھاتے اندھیرے میں میری آنکھیں میرے بچوں کے چہرے جذب کرنے کی تگ و دو کرنے لگی اور بالآخر یہاں اس کے بعد آپ نے بالآخر پینٹ کیا. جی ہاں چلیں یہ کہانی جی یہ دیکھیں یہ سلطان سلاطین نے اس کو ایک افسانوی شکل دی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے, یہ سچی کہانی ہے. اسما بنت مروان کے لیے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ کون مروان کی بیٹی سے میری جان چھڑائے گا, یعنی کون اسما بنت مروان سے میری جان چھڑائے گا. اور پھر رات کو جب وہ اپنے حجرے میں سو رہی تھی اور ایک نابینا صحابی اندر داخل ہوا, وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس نے ٹٹولا اس کو اور اس کو خنجر مار دیا. تو جو بچہ دودھ پی رہا تھا اس کے منہ میں خون بھی گیا ہوگا لازمی. ٹھیک ہے, تو یہ سٹوری ہے. تو جی آپ نے بالکل بہت ہی خوبصورت لفظوں میں اس کو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت زیادہ بہتر طریقے سے درد محسوس کر سکتی ہے کہ عورتوں پہ اسلام نے کیا کیا ظلم کیے اور کیسے کیسے ہوئے. میرے خیال میں تو ایک ماں جو مطلب ہے
طریقے سے کر سکتی ہے. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی، میں کافی ایموشنل ہو گئی تھی یہ لکھتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی، کہ میرا ایک بچہ ہے، تو اگر مجھے کوئی مارے گا یا کچھ ایسے ہوگا تو میری آخری کیا دماغ میں چل رہا ہوگا کہ میرے بچے کو کون بتائے گا، کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا. اور آپ کی آخری خواہش وہی ہوگی نا کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں. اور یہ کہ ایک پیرالل اگر آپ دیکھیں کہ محمد خود یتیم تھا، اس کی ماں نے اسے بچپن میں چھوڑ دیا تھا. دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا تھا. اس کو بالکل احساس نہیں ہوا اس کو قتل کرواتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ 2 بکریاں بھی اس پہ مطلب اس کے بارے میں فکر نہیں کریں. مطلب اس سے زیادہ صفاقی کیا ہو؟ کون سی سلامتی کا دن، کیسا رحمتوں کا مذہب اور رحمتوں کا کیا کہتے ہیں پیغمبر، اور یہ سب جس آپ ماں کی مطلب آپ سے اختلاف اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے نزدیک کسی کی جان، کسی کا سلامتی کی کوئی معنی نہیں ہے، بچوں سے اس کی ماں لے لینا. یا کہ وہاں پہ میں پڑھی تھی تو اس میں تھا کہ اس قبیلے کے کافی سارے مرد بھی مارے گئے تھے. اب 120 سالہ ابو افق جس پہ اس نے وہ اسما بنت مروان نے بیسکلی اس پہ اختلاف کیا تھا، اور جو ارد گرد کے لوگ مر رہے تھے، 120 سالہ بندے کو مرواتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ تو ہے. ابھی تو وہ دوسری وہ بھی ہے نا، کیا اس کا نام تھا، وہ جو اونٹوں کے درمیان میں چروا دی گئی تھی، اس کا بنو نام کرفا کی جو تھی میرے خیال کرفا. ہاں ام کرفا. ہاں اس کی بھی سٹوری ہے نا، وہ بھی اس کو بھی دیکھیں ذرا. نیکسٹ وہی ہے، نیکسٹ وہی ہے. بالکل، کیونکہ وہ بھی اس طرح کی ہی سٹوری ہے، اور بھی کئی عورتیں نہیں، وہ ہیں. اس سے زیادہ وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے. وہ تو اپنی بیٹی کو بچا رہی تھی اصل میں. وہ اس سے بھی بھیانک ہے، اس کا جو انجام کیا تھا، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے وہ کہ آپ کوئی نارمل بندہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس حد تک چلا جائے. مگر ہے زید جو تھا وہ گیا تھا ان کو کرنے فتح، اور ناکام لوٹا، اور پھر آیا زخمی تھا کف اس نے. اور ام کرفا جو تھی وہ ان کی سردار تھی، اور اس نے ہی آرگنائز کیا تھا اس کے خلاف، اور انہوں نے مارا تھا آگے سے ان کو. تو پھر اس نے قسم کھائی کہ میں جب تک پتہ نہیں سر نہیں منڈاؤں گا کہ نہاؤں گا نہیں، پتہ نہیں کیا اس نے جو ہے قسم کھائی کہ جی میں اب ام کرفا کو ماروں گا. اور پھر اس نے ام کرفا کو اس طرح مارا. یہ مطلب اور پھر اور مطلب آپ اسلام میں عورتوں کی بہت عزت ہے. یہی بات. کون سی عورتوں کی؟ کن عورتوں کی؟ بس عورتوں کی عزت میرے خیال میں تو عزت تو اصل میں اگر دیکھا جائے عزت نفس کی اگر بات کی جائے، جو کہ ایک انسان کی اصل عزت ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ، یا پھر جو ایک ایز اے ہیومن رسپیکٹ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تو امہات المومنین میں سے شاید صرف اور صرف خدیجہ کی تھی، اور کسی کی تو نہیں تھی کوئی. وہ بھی اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھی، وہ پہلے سے اسٹیبلش تھی. اس نے مطلب ان خدیجہ کے ہی پیسوں پہ، مطلب جہاں تک میں پڑھ رہی تھی کہ محمد کی کوئی اس طرح کی ہسٹری تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جابس کی یا کچھ سورس آف انکم تھا. خدیجہ کے پیسوں پہ ہی تھے نا وہ، مطلب وہ کماتی تھی، ان کی تجارت کا وہ جو بھی تھا سلسلہ. اور یہ اور کوئی بات کریں گی آپ؟ نہیں، آئی فیل ریلی ہیوی رائٹ ناؤ. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر میں آپ سے لیتا ہوں اجازت.